يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العلي العظيم مضمون چل رہا تھا کہ مجالس کے آداب کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ہدایات دی ہے، اس کا خلاصہ پچھلی مجلسوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی بھی دینی یا علمی مجلس و محفل میں شریک ہونے والے ہر فرد کو اپنے ساتھیوں کے لیے کشادہ قلب اور وسیع الضبط ہونا چاہیے. صرف اپنے لیے ہی جگہ بنانے کی فکر نہ کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی اپنے دل میں جگہ رکھنی چاہیے اور مجلس میں بیٹھنے کے لیے ان کے واسطے گنجائش کی پیشکش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ادب بھی بیان کیا گیا تھا کہ مل جل کر مجالس علم میں شریک ہونا چاہیے، نظم و ضبط اور سلیقے کے ساتھ مجلس و محفل کا انعقاد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ترتیب اور سلیقہ مندی کو پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز میں صف بندی کی بڑی اہمیت ہے. صفوں کا سیدھا ہونا، صفوں کے درمیان فاصلے کے یکساں مساوی اور برابر ہونا، دائیں بائیں جانب صفوں کے حصے کا یکساں ہونا اور برابر ہونا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا جماعت میں لازم و ضروری ہے، ورنہ فساد و بگاڑ اور خرابی نماز کے اندر لازم ہے. جس طریقے سے نماز میں ترتیب و تنظیم اور سلیقہ بندی کے ساتھ فریضے کو ادا کرنے کی ترغیب و تاکید کی گئی، اسی طرح نماز سے باہر کی زندگی میں بھی اللہ اور عزت و جلال یہی چاہتے ہیں کہ انسان نظم و ضبط کا پابند ہو، سلیقہ مند ہو اور مرتب طریقے سے امور کو انجام دینے والا. چنانچہ مجلس کے آداب میں سے اہم ادب یہ ہے کہ مل جل کر بیٹھا جائے اور درمیان میں خلا کو نہ چھوڑا جائے. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم الگ الگ ہو کر بیٹھے ہو، مل جل کر کیوں نہیں بیٹھے؟ اللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر پیغمبر علیہ السلام کی اس تنبیہ کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مجلس میں اس طرح مل جل کر بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ایک لمبی چادر تان دی جائے تو سب کے سب اس چادر کے نیچے سما جانے آ جائے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت کا اثر تھا۔ تو اس موضوع سے متعلق آیات مبارکہ اور احادیث نبویہ پچھلی مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ اس مجلس میں بھی اسی موضوع سے متعلق چند اور آداب احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے اگر پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر آپ کہیں جائیں اور دو آدمی آپس میں بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو تو ان کے درمیان بیٹھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ یہ دو آدمی پہلے سے کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپس میں گفتگو اور بات چیت نہ کر رہے ہوں، آپ بغیر ان دونوں کی اجازت کے درمیان میں داخل ہونے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر آپ قریب قریب بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر زبردستی داخل ہونا چاہیں گے تو آپ کا یہ عمل بھائیوں کے لیے ایزا نشانی کا اور تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور ایک مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچتا نہ ہو۔ اگر اس کی ذات لوگوں کے لیے تکلیف پہنچانے والی ہوگی تو وہ سب کچھ ہوگا، لیکن کامل و مکمل مومن و مسلمان اللہ کی نگاہ میں قرار نہیں دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق کرنے والا ہو، جدائی کرنے والا ہو، دوری پیدا کرنے والا ہو ان کی اجازت کے بغیر۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کباب میں ہڈی بننے کی ضرورت نہیں، پہلے سے دو آدمی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے درمیان بیٹھنے کے بجائے جو وسعت و گنجائش رکھنے والی جگہ ہو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی خالی جگہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو آدمی اگر تھوڑا سکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو دوسرے کی جگہ نکل جائے گی تو ان سے اجازت طلب کی جائے، پہلے ان سے پوچھا جائے، گزارش کی جائے کہ تھوڑا پہلو بدل دیجیے، ہمیں بھی یہاں بیٹھنے کا موقع دے دیجیے۔ وہ بخوشی اجازت دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے موقع پر خود بخود اپنے ساتھیوں کے لیے گنجائش نکال دینی چاہیے۔ ساتھی کو یہ موقع ہی نہ دینا چاہیے کہ وہ ہم سے یہ کہے کہ ہمارے لیے بھی جگہ نکال دو۔ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ مجلس پُر ہو چکی ہے اور کسی کے لیے اب خالی جگہ بیٹھنے کے واسطے باقی نہیں رہی ہے، البتہ ہم نے اگر ذرا سا پہلو بدل لیا اور اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور دبا لیا تو ایک بھائی کی بیٹھنے کی جگہ نکل سکتی ہے، تو ہمیں خود اس کے لیے جگہ فارغ کرنی چاہیے اور اس کو پیشکش کرنی چاہیے۔ دونوں کو الگ الگ ہدایت پیغمبر علیہ السلام نے دی۔ نئے آنے والے سے یہ کہا کہ تو زبردستی بیچ میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو، اور پہلے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ گنجائش ہو تو تم خود آنے والے ساتھیوں کے لیے جگہ کرو، ان کو یہ موقع نہ دو کہ ان سے گزارش کریں اور بتا سکیں۔ ایسی خوبصورت تعلیم ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہر آدمی پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت تعلیمات پر عمل
وغیرہ ہو کر زندگی گزارنے والا بن جائے تو پھر کسی کو کسی سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ سماج و معاشرے میں اطمینان و سکون اور عافیت کا ایسا ماحول قائم ہوگا کہ جس میں زندگی گزارنے کا لطف انسان کو حاصل ہوگا، مزہ ملے گا اسے لوگوں کے درمیان کرنے۔ تو یہ بہت اہم ہدایت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو فرمائی۔ سیدھا یہ ہدایت دی گئی کہ مجلس میں داخلے کے وقت کوئی ایسا عمل مت کرو جس سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اذیت و تکلیف ہو۔ تم اگر دیر میں آئے ہو تو پیچھے جہاں جگہ خالی ہے وہیں بیٹھو، لوگوں کے کاموں کو کھلانتے ہوئے آگے آنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ جب کاموں کو کھلانتے ہوئے کوئی آدمی آگے جائے گا تو لازمی طور پر بیٹھے ہوئے بھائیوں کو ناگواری ہوگی، تکلیف ہوگی، اس لیے کہ جب کاندھا پھلانگا جاتا ہے تو پیر سر کے قریب سے ہو کر گزرتے ہیں، اور انسان یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کے سر پر پیر رکھا جائے یا اس کے سر کے برابر پیر لایا جائے، چاہے اس کے کاندھے پر پیر نہ لگے پھر بھی اسے یہ بات ناپسند ہوگی کہ سر کے پاس پیر کو لایا جائے۔ اور بسا اوقات اس طرح کاندھے پھیلانے میں کپڑا بھی پھنس جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی گرتا ہے، جب گرے گا تو خود کو اسے جو چوٹ لگے گی وہ لگے گی نہیں، اور جس کے کاندھے پہ گرے گا، جس کے سر پہ گرے گا، اس کو بھی پریشانی کے اندر مبتلا کرے گا، خود بھی پریشان ہوگا، دوسرے کو پریشان کرے گا۔ ایسے موقع پر جب آدمی اطمینان سے بیٹھا ہوا ہو، علمی مجلس ہو، یہ نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اور بعد میں آنے والا کوئی ساتھی اس طرح کی حرکت کرے تو سوچیے کتنا غصہ آتا ہے، اور کیا جی میں آتا ہے کہ اس سے کیا کر لو، بچہ کھا جاؤ، دیر میں آ رہا ہے اور آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ انتہائی نامناسب عمل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے لیے سخت ترین وعیدوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں، من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم۔ جو آدمی جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے پہنچنے کی کوشش کرے گا تو اسے جہنم کے راستے کا پل بنایا جائے، یعنی جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے تو اسے روکتے ہوئے جائیں گے، اس میں چلتے ہوئے جائیں گے۔ یہ سزا ہوگی دنیا میں لوگوں کو ستانے کی اور تکلیف پہنچانے کی۔ جمعے کے دن کا تذکرہ خاص طور پر پیغمبر علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ عام طور پر یہ حرکتیں جمعے میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وقت پہ آنے کی اکثر و بیشتر لوگوں کو توفیق ہوتی نہیں، جب دیکھتے ہیں کہ امام صاحب خطبے کے آخر میں پہنچ رہے ہوتے تب جلدی جلدی مسجد کی طرف جاتے ہیں، نہیں زیادہ وقت مسجد میں نہ لگتا ہے، بس جتنا ضروری وقت ہے 2 رکعت کے لیے اتنا ہی مسجد میں لگنا چاہیے، اس سے زیادہ وقت لگے گا تو پھر تو پریشانی بڑی ہو جائے گی، آسمان بھی پڑے گا ہمارے اوپر، زیادہ وقت تو مسجد میں لگ کے آنا ہوگا۔ اس لیے آئیں گے دیر میں اور کوشش کریں گے آگے پہنچنے کی، یہ چیز بہت نامناسب ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں یہ وعید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک اور روایت ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی جمعے کے دن مسجد میں آئے، پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آنے والے جو صاحب تھے وہ لوگوں کی گردنوں کو بناتے ہوئے آگے کی طرف آنے لگے، تو نبی کریم علیہ السلام نے خطبے کے دوران یہ ارشاد فرمایا
بنائی ہم کو تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس عمل کو پیغمبر علیہ السلام اتنا ناپسندیدہ تصور کر رہے تھے کہ خطبہ پورا ہونے کا بھی انتظار آپ نے نہیں فرمایا، دوران خطبہ ہی آپ نے تکلیف فرمانی ان کو۔ اس لیے ترتیب کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے اور ترتیب کے ساتھ صفوں میں بیٹھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس کو مسجد میں جو جگہ مناسب لگے ترتیب کا خیال رکھتے بغیر وہ وہیں بیٹھ جائے، یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ امام کے پیچھے آ کر بیٹھنے سے سلسلے کا آغاز کرے، پھر دائیں جانب کا حصہ پورا کرے، پھر بائیں جانب کا حصہ پورا کرے، پھر دوسری صف شروع ہو تو صف کی جو شروعات ہوتی ہے وہ امام کے پیچھے سے ہوتی ہے۔ دائیں حصے کو پہلے پورا کیا جائے، دائیں حصے کو بعد میں پورا کیا جائے، یا دائیں بائیں حصہ برابر چلتا رہے، ایک صاحب ادھر آ کر بیٹھ جائے، دوسرے ادھر آ کر بیٹھ جائے، تیسرے ادھر آ کر بیٹھ جائے، چوتھے ادھر آ کر بیٹھ جائے، پانچویں ادھر آ کر بیٹھ جائے، چھٹے ادھر آ کر بیٹھ جائے، تاکہ دونوں طرف لوگ برابر بیٹھے رہیں اور نظم و ضبط برقرار رہے۔ یہ جو ہوتا ہے کہ آ تو گئے ہم پہلے لیکن بیٹھے رہیں دروازے کے پاس تاکہ سلام پھرتے ہی باہر نکلنا آسان ہو۔ آگے جائیں گے اور لوگوں نے دعا کے بعد سنتوں کی نیت مانگ لی، بڑا بھاری پڑے گا آگے بیٹھنا، پتہ نہیں کیا کیا بات چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اس لیے بہت سے لوگ آ تو جاتے ہیں پہلے لیکن بیٹھتے ہیں بالکل دروازے میں جا کر نکلنے میں پریشانی نہ ہو۔ یہ طریقہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو مرتب طریقے سے اللہ کے گھر میں بیٹھا جائے۔ اگر کسی بڑے آدمی کی مجلس میں انسان شریک ہوتا ہے تو کتنا لحاظ رکھتا ہے وہ اس آدمی کا جو صاحب مجلس ہوتا ہے، پورا خیال رکھتا ہے اس بات کا کہ میری کسی حرکت سے صاحب مجلس کو ناگواری نہ ہو، میری حرکت سے احساس نہ ہو کہ میں ادب کا لحاظ نہیں رکھ رہا ہوں، میں مہذب نہیں ہوں۔ ان سب چیزوں کا انسان خیال رکھتا ہے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد عمومی طور پر اس طرح کا کوئی احساس ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ پنکھے کے نیچے جگہ تلاش کرتے ہیں، سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے مسجد کا حصہ خالی پڑا رہتا ہے، دھوپ میں مجمع جمع رہتا ہے۔ 10 منٹ چھاؤں میں اگر نماز پڑھنے کے سجدے سردی کے موسم میں تو پتہ نہیں کتنی سردی چڑھ جائے گی۔ گھر میں چاہے صبح سے شام تک ذرا سے بھی دھوپ نہ جانتی ہوں، لیکن مسجد میں جتنی دیر بیٹھیں گے دھوپ نہیں بیٹھیں گے، آگے کی سطح خالی رہے تو خالی رہے، اور اس سے کیا مطلب ہماری تو نماز دھوپ نہ ہونی چاہیے۔ ایسے ہی مسئلہ پنکھے کے نیچے کھڑے ہونے کا ہے کہ نہیں ہوگی کہ پورب کے سامنے جگہ مل جائے، پنکھے کے نیچے جگہ مل جائے، دائیں بائیں حصہ خالی رہے، آگے حصہ خالی رہے، دوسرے لوگ آگے کھڑے ہو۔ بعض لوگ تو بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ کھڑے ہونے کو لوگ رہیں گے چلو سب میں رہو، اس لیے بیٹھے رہیں گے وہ جھکائے ہوئے۔ جب دیکھیں گے کہاں جگہ وہ ہو گئی تب کپڑے صحیح کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری حرکتیں دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں اللہ ہماری نظر سے واقف ہے، کل سے واقف ہے، وہی تو ہمارے خالق و مالک نے جانتے ہیں کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری انسانیت کیا ہے، ہماری فطرت کیا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی ہم نے مجلس کے آداب کی رعایت نہ کی تو پھر کہاں ہم آداب مجلس کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اس لیے مسجد میں انسان کو یہ استحضار رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور باری تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ رب العزت والجلال اس کے برکات استثناء کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایسا عمل عام زندگی میں بھی نہ ہونا چاہیے اور مسجد میں تو بالخصوص نہ ہونا چاہیے جس سے اللہ رب العزت والجلال ناراض ہو۔ حضرت عامر شاعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وعنده القوم جلوس، اور عبداللہ ابن عمر رضی
رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وعظ کی مجلس ہوگی یا درس کی مجلس ہوگی، حضرت نصیحت فرما رہے ہوں یا کتاب پڑھ رہے ہوں، ایک صاحب آئے یتفقہ الیہ، اور دوسروں کی گردنیں ڈھلان کر آنے کی کوشش انہوں نے کی، فمنعوہ، لوگوں نے اس طرح کی حرکت کرنے والے صاحب کو روکا کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے وہ روایات سن رکھی تھی جن میں اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے شدید ترین وعید ذکر فرمائی، اسی لیے لوگوں نے حرکت کرنے سے روکا۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر پہلے آنے والے لوگوں نے آگے کا حصہ نہیں بھرا اور پیچھے بیٹھ گئے، تو اب بعد میں آنے والے لوگ اگر پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھلان کر بھی جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ تم غلط بیٹھے ہو، تمہیں آگے بیٹھنا چاہیے، بیٹھے پیچھے ہی سمے لگا دی تو اب آگے کو سب کرنی ہے، اور جب آگے لوگ جائیں گے تو ہوا میں ہوں گے تو جائیں گے، گردنیں پھلان کر کے جائیں گے، اس لیے اس طرح بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو اگر پھلانا جائے گا اور اس میں ان کو تکلیف بھی اگر ہوگی تو یہ گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے کا حصہ خالی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی کو کسی آدمی سے کوئی خاص گفتگو کرنی ہوتی ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے، مثال کے طور پر نبی پاک علیہ السلام ہی کی مجلس لگی ہوئی ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو گھیرے ہوئے ہو، بعد میں کوئی صحابی تشریف لائے اور کوئی پرائیویٹ بات اسی وقت ان کو پیغمبر علیہ السلام سے کرنی ہو، تو اب اس طرح کے حالات میں اجازت ہے اس بات کی کہ وہ لوگوں کی گردنوں کو بدھانتے ہوئے آگے آ جائیں۔ کوئی استاد درس دے رہے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے شاگرد کو کوئی خاص بات استاد سے کرنی ہے اور آگے آنا ہے، ان کے لیے بھی گنجائش ہوگی کہ وہ گردنوں کو بدھانتے ہوئے آگے آ جائیں۔ عام حالات میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقی اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام کے تمام مسلمان محفوظ رہے، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے استعمال سے اللہ رب العزت والجلال نے منع فرمایا۔ مہاجر عرف کے اعتبار سے اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو گھر بار کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر چلا گیا، جیسے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہے۔ لیکن حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لے، ان اعمال کو چھوڑ دے جن کو اختیار کرنے کی ممانعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ ایسے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو بیان کرنے کا منشا یہی ہے کہ اگر لوگوں کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے کوئی آگے آئے گا تو وہ لوگوں کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث بننے والا ہوگا، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان و ہاتھ سے، جس کے اعضاء و جوارح سے، جس کے عمل سے تمام کے تمام انسان اور ایک روایت کے مطابق تمام کے تمام مسلمان محفوظ رہے اور معمول رہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ادب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں شریک ہونے کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ جیسے اہل مجلس کو ترتیب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے،
ایسے ہی بیٹھنے میں بھی وہ حیات اختیار کرنی چاہیے جو تواضع پر دلالت کرنے والی ہو، عاجزی پر دلالت کرنے والی ہو، سجدے پر دلالت کرنے والی ہو۔ خاص طور پر 10 آدمیوں کے درمیان، 5 آدمیوں کے درمیان، 50 آدمیوں کے درمیان پاؤں پھیلا کر بیٹھنے سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پاؤں پہ پاؤں رکھ کر بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ حیات نامناسب ہے کہ آپ 50 آدمیوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیند دراز ہے، آدھے لیٹے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کمر بس آپ ہی کی دکھتی ہے، کسی اور کی کمر ہے ہی نہیں اور اس کو کوئی تکلیف ہوتی نہیں۔ آپ 10 منٹ کے لیے بھی سیدھے بیٹھ نہیں سکتے، صحیح طور پر بیٹھ نہیں سکتے، پیر پھیلانے کو بلا ضرورت نبی پاک علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ ہاں، جو لوگ بیمار ہیں، واقعتاً تکلیف میں مبتلا ہیں، کمر کی تکلیف ہے، پیر کی تکلیف ہے، سیدھے وہ بیٹھ نہیں سکتے، ٹیک لگائے بغیر بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ان کو تو اجازت ہے، تو پیر پھیلا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹیک لگا کر مستقل بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن جن کو کسی طرح کا کوئی عذر نہیں، کسی طرح کی کوئی دقت و دشواری نہیں، بے وجہ پیر پھیلا کر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، اس کو حضور پاک علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا اور میں نے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حلقے میں پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا، تو حضرت کثیر بن مرہ کو یہ بات ناگوار گزری، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح بیٹھنے کو پسند نہیں فرمایا، تو انہوں نے اس پر نکیر کی، اعتراض کیا کہ آپ پیر پھیلا کر کیوں بیٹھے ہیں، یہ تو مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ جب کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ نے اس عمل پر اعتراض کیا تو عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا اور فرمایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، پیر پھیلا کر بیٹھنا آداب مجلس کے خلاف ہے، لیکن میں نے ضرورت کے تحت پیر پھیلا رکھا، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ میں اس جگہ کو اپنے ایک صادق دوست کے لیے روکنا چاہتا تھا کہ حلقے میں میرے ساتھ میرے قریب آ کر میرا وہ دوست ہی بیٹھے، دوسرا کوئی آدمی آ کر نہ بیٹھ جائے۔ میں نے اپنے اس نیک دوست کے لیے جگہ بچانے کے واسطے کچھ دیر کے لیے ٹانگیں پھیلا لی تھی، ورنہ عادتاً ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنے کا میرا معمول نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باقی گفتگو سے بھی سلیقہ ملتا ہے، ادب ملتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے جس انداز میں ان کی تربیت فرمائی ہے، اس تربیت کے نقوش اللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گفتگو سے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے مجلس میں شریک ہوتے وقت ان تمام چیزوں کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے، ترتیب و نظم اور سلیقہ مندی کے ساتھ، اور صحیح مزہ اور حیرت کو اختیار کرتے ہوئے مجلس میں شریک ہونا چاہیے۔ جب آداب مجلس کی رعایت کرتے ہوئے مجلس میں شرکت ہوگی، پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق مجلس کا حصہ بنے گے، تو جو فائدہ مقصود ہے مجلس میں شریک ہونے کا وہ فائدہ حاصل ہو پائے۔ اور اگر ہم آداب ہی کی رعایت نہ کر پائیں تو پھر مجلس میں شرکت سے ممکن ہے کہ وقت ضائع ہو جائے، اور وقت لگانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ ہماری زندگی کے اندر نمایاں نہ ہو پائے، ظاہر نہ ہو پائے۔ تب تک تو اسی کا نام ہے کہ انسان کی زندگی انوار سے مالا مال ہو جائے، زندگی میں برکات کا نزول ہو جائے۔ اگر ہم پیغمبر علیہ السلام سے منسوب مجالس کے اندر شریک بھی ہوں اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات کی جھلک ہماری زندگی میں دکھائی نہ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں جو استفادہ مطلوب ہے، اور استفادے کے لیے شرط ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جب ادب ملحوظ ہوگا تو اللہ کی جانب سے
صفاتیں دلانے بھی آسان ہوتی چلی جائے گی ان کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے ذوق و شوق، دلچسپی اور محبت و عقیدت کے ساتھ علمی اور دینی مجالس میں شریک ہونے کی توفیق و سعادت میسر فرمائے، اور مجلس کے تمام آداب کو بجا لانا باری تعالیٰ ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائے۔ یہ تو وہ گفتگو تھی جو موضوع سے متعلق تھی، اس کا تذکرہ پچھلی کئی مجلسوں سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد دو باتیں 15 اگست کے سلسلے میں اس موقع پر آپ سے عرض کرنی ہے۔ ایک بات یہ کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 15 اگست میں بہت سے گھروں میں صبح سے شام تک مسلسل ڈی جے بجتے ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، میوزک بجتی ہے، اور کہتے ہیں کہ آزادی وطن کے جشن کے طور پر یہ گانا بجانا ہو رہا ہے، اظہار مسرت اور اظہار خوشی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کو اسلام سے روکنے کی بھی کوشش کی گئی، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ کام برسوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم تو یہ کام 15 اگست میں کریں۔ اتنی زور زور سے چیزیں بجتے ہیں کہ آس پاس رہنے والے لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، چہرے سکون حالت ہو جاتا ہے، بجانے والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گانا بجانا تو شرعی اعتبار سے ناجائز و حرام ہے، اور یہ ان بدعمالیوں میں سے ہے جس کو مٹانے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہم ایسی ہی چیزوں کو فروغ دے کر، رواج دے کر اور دلچسپی کا مظاہرہ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا سامان ہے۔ آپ اس چیز کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم اس طرح کی بدعملی کر کے اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں اور اعمال کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی یہ بگاڑ اور یہ فساد اور یہ خرابی ہمارے گھرانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کئی رات ڈی جے بجتے ہیں، اور 15 اگست کے موقع پر بھی بعض لوگوں میں اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے۔ 15 اگست آنے والی ہے، آپ کے محلے والوں میں سے کوئی صاحب، متعلقین میں سے کوئی صاحب، رشتے داروں میں سے کوئی بھائی اگر اپنے گھر میں اس طرح کا کوئی کام کرتے ہو تو حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیے، خوف خدا ان کے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، ان کے سامنے ان کے بچوں کے مستقبل کا حوالہ ذکر کیجیے کہ آپ اگر اس طرح کی حرکت کر کے جائیں گے تو آپ اپنے بچوں کے لیے اسی عمل کو نمونے کے طور پر چھوڑ کر جائیں۔ آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے بچے بھی یہ کام نہیں چھوڑیں گے، اور بچے یہ کہیں گے کہ ہمارے ابا یہ کام کرتے رہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ پھر تو نسل بعد نسل کے سلسلہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، 15 اگست کا دن وطن کا انگریزی سامراج سے آزاد ہونے کا دن ہے، اور آزادی وطن پر جشن و خوشی اور مسرت کے اظہار کرنے کا حق ہمیں جتنا ہے، دوسری کسی قوم سے تعلق رکھنے والے فرد کو اتنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بغیر کسی مغالطے کے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے وطن کو انگریزی سامراج کے چنگل سے نکالنے کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، جو خون بہایا ہے، اس کے برابر دوسری قوموں کے افراد نے مل کر پسینہ بھی نہیں بہایا۔ ایک صدی سے زائد کا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں انگریزوں سے مقابلہ کرنے والے صرف اور صرف مسلمان رہے۔ آپ جدوجہد آزادی کی تاریخ پڑھیے، آخری دور تک صف اول میں مقابلہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں بڑی تعداد مسلمانوں ہیں۔ ہمیں جتنا حق ہے اس موقع پر اظہار مسرت و خوشی کا، دوسروں کو اتنا حق نہیں ہو سکتا، لیکن جشن اور اظہار مسرت کی شریعت کے دائرے میں ہوگا تو وہ معتبر ہوگا، اور اگر شریعت کے دائرے کو انعام دیا جائے گا تو یہ چیز دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہوگی اور اخروی اعتبار سے بھی انسان کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث ذریعہ ہوگا۔ اس لیے جن گھروں میں 15 اگست میں صبح سے شام تک گانے بجانے کا
ڈیجے بجنے کا نظم ہوتا ہے، ان گھروں کے ذمہ داران کو سمجھانا آپ سب حضرات کی مشترکہ ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ ان کو بتائیے کہ اس لعنت سے اپنے گھر کو پاک کریں اور اپنی نسلوں کے لیے اچھا نمونہ اور اچھی مثال چھوڑیں۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں دوسری خرابی جس کا گراف بہت بڑھ جاتا ہے وہ پتنگ بازی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری قوم پتنگ بازی میں بڑھ گئی، چھتیں بھری رہتی ہیں نوجوانوں سے اور پتنگ اڑانے والوں سے، پتنگیں کڑائی جا رہی ہے، اڑائی جا رہی ہے، چائنیز مانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے ہر سال کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کتنے لوگ زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ شوق ہے کہ چھوٹا دکھائی نہیں دیتا، ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ پتنگ بازی عام حالات میں بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی فائدہ ہو، دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور دینی فائدے کا تصور نہیں، سوائے وقت کی بربادی اور ضیاع کے کوئی چیز کی سمجھ سے ہاتھ میں نہیں آتی، بلکہ اور نقصان ہوتا ہے کہ لوگ پتنگ بازی میں زیادہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ چھت سے گر بھی جاتے ہیں، اڑاتے اڑاتے میں پتہ نہیں چلتا کہ چھت کب ختم ہو گئی، دوسری پتنگ کاٹنے کے چکر میں مانجے کے پیچھے اور پتنگ کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہماری چھت کب ختم ہوئی اور گلی کب شروع ہوئی اور دوسرے کی چھت کب شروع ہوئی۔ اتنے حادثے اسی میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، کام ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پتنگ نہیں چھوٹتی۔ یہ لایانی امور میں سے ہے، بیکار کے مشاغل میں سے ہے، جس سے بچنے کی تاکید پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی اور بیکار کے کاموں سے اپنا رشتہ اور طاقت چھوڑ۔ اس لیے پتنگ بازی میں مشغول ہونے والے نوجوان بھائیوں کو بھی حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اور گانے بجانے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اور ساری زندگی اس طرح کے خرافات سے بچ کر روز و شب گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمانا، اور ہر طرح کے خلاف شرع اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.